ایک مغربی تہوار جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے آج کل مسلمانوں میں رائج ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے؟ اس دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرے میں رائج ایسے تہواروں پر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل ہر جمعہ اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ تو سب سے پہلے میں ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کرنا چاہوں گی تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہوں سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سر گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنے معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر لکھا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی اور عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے، جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکانوں پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ مشرقی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رلیاں منانے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی اور عریانی اور جنسی بے راہ روی کو وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے۔ اس دن کی دھما چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک اور آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے زنا تک کی نوبتیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز عیسیٰ زور و شور سے جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ناجائز اور حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت اور مذمت ثابت ہے۔ تو اس لیے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نقطہ نظر سے سمجھایا جائے اور اس دن کی خرافات کے ساتھ اس کو منانے کی شناعت اور برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کے دلوں میں خوف خدا اور شرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی جائے۔
تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار اور کردار کی اصلاح میں مشغول ہو کر بروز قیامت سرخرو ہوں۔ حتیٰ کہ شرم و حیا کا درس اور بے حیائی کی مذمت آیات قرآنیہ سے ثابت ہے۔ میں اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ مذکورہ آیات قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے مومنین مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور پردے کی اہمیت کس قدر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عورتوں کو جاہلیت اولیٰ کی بے پردگی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنیں، اس کا لحاظ رکھنے کا فرمایا گیا۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں ویلنٹائن ڈے پر ان احکامات کی اعلانیہ کھلم کھلا کافروں کی تقلید میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ویلنٹائن ڈے پر اجنبی مرد اور عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے۔ اس لیے بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا را ہوش کریں، شیطان کے اعلی کاروں کے نقش قدم پر چلنا جہنم کی راہ ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے محبوب سے شرم کرتے ہوئے اس دن اور اس کے علاوہ زندگی بھر بے حیائی اور بے پردگی سے توبہ کر لیجئے، اور آئندہ شریعت کے احکامات کی پابندی اور اسلامی زندگی گزارنے کا پختہ عزم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، احکام شریعت کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔